السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو ادب، اور آج کی ویڈیو ہماری ہے داستان باغ و بہار کا خلاصہ، یعنی قصہ چار درویش کا خلاصہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ داستان کا آغاز ملک روم کے بادشاہ آزاد بخت کے احوال سے ہوتا ہے۔ بادشاہ آزاد بخت عدل و انصاف کا پیکر اور حاتم طائی جیسا سخی و فراخ دل ہوتا ہے۔ یہ بادشاہ اولاد نرینہ سے محروم تھا، اس لیے وہ مایوس ہو کر ترک دنیا ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس سے ملک میں بدنظمی پھیلنے کا خدشہ تھا۔ بادشاہ کو اس کے ایک وزیر خردمند نے سمجھایا، خدا سے ناامید ہونا ہرگز مناسب نہیں۔ آزاد بخت کے دل کو ڈھارس بندی اور نظام سلطنت سنبھالنے کے لیے مان گیا۔ بادشاہ نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی مصیبت یا خطرناک بیماری لاحق ہو جائے تو قبرستان میں جا کر دنیا کی ناپائیداری کے بارے میں غور کرے تو انشاءاللہ سارے غم غلط ہو جائیں گے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے بادشاہ قبرستان گیا، جہاں چراغ کی روشنی میں اس نے چار درویشوں کو دیکھا۔ بادشاہ بڑی خاموشی سے ساتھ کونے میں بیٹھ گیا تاکہ ان کی باتیں سن سکے۔ اب یہاں پر پہلے درویش کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا درویش ملک یمن کا رہنے والا تھا۔ اس کا باپ بہت بڑا سوداگر تھا۔ اکثر شہروں میں اس کی کوٹیاں اور کارندے اس نے بڑے لاڈ پیار سے درویش کی پرورش کی تھی۔ 14 برس بے فکری اور عیش میں گزر گئے۔ اچانک یک بیک اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا تھا، برے اور خوشامدی لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ ہر وقت شراب، ناچ، جوئے اور ناذرینوں کے چرچے ہونے لگے۔ وہ سوداگری بھول کر تماش بینی میں پڑ گیا۔ نوکر اور رفیقوں نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے بھی اپنا الو سیدھا کیا۔ ان حالات میں اگر قارون کا خزانہ بھی ہوتا تو وہ بھی ختم ہو جاتا۔ نوبت یہ ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی رہ گئی۔ حالات سے مجبور ہو کر وہ اپنی بہن کے مکان پر گیا۔ بہن نے اس کو خوش آمدید کہا، بلائی دی اور کپڑے سلوائے اور رہنے کے لیے عمدہ مکان دیا۔ عمدہ قسم کے کھانے، پھل فروٹ کھلائے۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن بہن نے کہا کہ بھائی، مردوں کا گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں۔ شہر کے لوگ کہیں گے کہ باپ کی دولت لٹا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آن پڑا ہے۔ میری رائے ہے کہ سفر اختیار کر اور درویش کو یہ بات پسند آئی۔ بہن نے 50 توڑے اشرفی دی اور سامنے رکھ دیے اور کہا، تم اس رقم سے جنس خرید لو۔ یہاں سے سوداگروں کا ایک قافلہ دمشق جا رہا ہے۔ کسی ایماندار تاجر کے حوالے کر کے اسے رکھوا لو۔ درویش نے ایسا ہی کیا۔ تاجر دریا کے راستے سے روانہ ہوا، جبکہ درویش خشکی کے راستے۔ بہن نے ایک گھوڑا بھی دیا۔ جلد ہی وہ دمشق کے پاس پہنچ گیا۔ جب شہر کے دروازے پر
پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ قلعہ کی دیوار کے ساتھ ٹھہرنا پڑا۔ آدھی رات کے وقت کیا دیکھتا ہے کہ ایک صندوق قلعے کی دیوار سے نیچے آ رہا ہے۔ درویش ڈرتے ڈرتے اس کے پاس پہنچا۔ اس میں ایک خوبصورت کامنی عورت زخمی پڑی تھی۔ اس عورت نے کہا، اگر میں مر جاؤں تو مجھے اسی صندوق کے ساتھ دفنا دینا۔ جبکہ فجر کے وقت شہر کے دروازے کھلے تو درویش صندوق لے کر شہر میں داخل ہوا اور وہاں جا کر ایک مکان کرایہ پر لیا۔ اس عورت کو وہاں چھوڑ کر جراح کی تلاش میں نکلا۔ پھر ایک جراح سے اس کا علاج کروایا۔ اسی اثناء میں وہ تاجر بھی آ گیا اور اس کا مال اس کے سپرد کیا۔ درویش نے اس کا مال کونے پونے بیچ ڈالا اور سب کچھ اس عورت پر لگا دی۔ وہ جلد ہی شفا یاب ہو گئی۔ اب اس عورت نے کہا، اگر ہماری خاطر منظور ہے تو ہماری بات میں ہرگز دخل نہ دینا۔ درویش بصر و چشم اس کا حکم بجا لاتا رہا۔ انجام یہ ہوا کہ سب مال و دولت ختم ہو گیا۔ ایک دن اسی پری پیکر نے اس کو ایک رقعہ دے کر ایک شخص جس کا نام سیدی بہادر تھا کے پاس بھیجا۔ وہاں پہنچا تو اس نے رقعہ دیکھتے ہی 11 توڑے اشرفی کے غلام کے ہاتھوں بھجوا دیے۔ درویش نے یہ اشرفیاں اس پری کے حضور پیش کی تو اس نے کہا، اپنے خرچ میں لاؤ اور اپنے لیے دو عمدہ قسم کی پوشاکیں بھی بنوا لو اور موج مستی کرو۔ اب ماہرو پری فقیر کی مدد سے اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتی ہے۔ وہ ایک چال سے فقیر اور یوسف سوداگر کی دوستی کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس نے ایک بار محل میں ایک دعوت کی ہوتی ہے اور کھانے میں نشہ ملا دیتی ہے جس سے وہ آسانی سے یوسف سوداگر اور اس کی بیوی کو بڑی بے رحمی سے مروا دیتی ہے۔ یوسف سوداگر نے پری روح کے ساتھ بے وفائی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ انجام کو پہنچتا ہے۔ پری واپس اپنے محل میں پہنچ جاتی ہے۔ فقیر اب درویشوں کا حلیہ اختیار کر کے اس کے محلے میں ایک مسجد کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس پری روح کو اس بات کی خبر ہوتی ہے تو وہ اسے اپنے پاس بلوا لیتی ہے۔ اسی طرح ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن سفر کے دوران وہ ایک بار پھر اس سے بچھڑ جاتی ہے۔ فقیر اس کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوتا ہے۔ ہر طرف سے ناکام ہو کر پہاڑ سے خودکشی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور آخر پر ایک شخص نقاب پوش اسے ملتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے، فلاں جگہ ایک قبرستان ہے، وہاں تجھے اور 3 فقیر ملیں گے۔ وہاں پر ایک بادشاہ آئے گا جو سب کی مرادیں پوری کرے گا۔ اب یہاں پر دوسرے درویش کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ جب دوسرے درویش کے کہنے کی نوبت پہنچی تو وہ 4 زانوں ہو بیٹھا اور بولا، اے یارو، اس فقیر کا ٹک ماجرا سنو۔ میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو۔ جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم ہے گا، ہمارا درد نٹلا دوا سنو۔ دوسرا درویش ملک
فارس کا ایک بادشاہ زادہ ہوتا ہے۔ اسے علم و ادب کا بہت شوق تھا اور خدا کے فضل سے 14 برس کی عمر میں سب علم دنیا داری سے آشنا ہو گیا تھا۔ گفتگو، معقول نشست اور برخاست پسندیدہ اور جو کہ بادشاہ کے لائق اور جو درکار ہو سب حاضر تھا۔ یہی شوق شب و روز تھا کہ قابلوں کی صحبت میں قصے، ہر ایک ملک کے احوال اور بادشاہوں اور ناموروں کے قصے سنا کرتا تھا۔ ایک روز مصاحبدانہ نے اس درویش صفت شہزادہ کو حاتم طائی کا قصہ سنایا کہ حاتم نام کا بادشاہ اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھا۔ ایک بار ایک عرب بادشاہ نوفل حاتم کی شہرت کے سبب اس کا دشمن ہو گیا اور اس نے اس پر حملہ کیا۔ حاتم نے سوچا بلا وجہ خلق خدا کا خون ہوگا، جنگل کی طرف نکل گیا۔ نوفل نے حاتم کی گرفتاری پر 500 اشرفیہ قائم۔ امر کا ایک دن ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی جنگل میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر حاتم ہمیں مل جاتا تو ہمیں 500 اشرفیہ ملتے اور ہمارے اچھے دن آ جاتے۔ حاتم یہ سن کر باہر آیا اور بوڑھے سے کہا کہ میں حاتم ہوں، مجھے نوفل کے پاس لے چلو، تمہیں انعام کی رقم مل جائے گی۔ حاتم نوفل کے پاس پہنچا اور کہا اس بوڑھے کو بڑھیا نے مجھے پکڑا ہے، انہیں انعام کی رقم دو۔ نوفل کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو وہ اس بات سے بہت متاثر ہوا اور حاتم کو حکومت واپس کر دی۔ حاتم طائی کا قصہ سن کر شہزادی میں سخی بننے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ اس مقصد کی خاطر اس نے تمام معماروں کو بلوا کر حکم دیا کہ ایک مکان عالی شان جس کے 40 دروازے بلند، بہت کشادہ ہو، جلد از جلد تیار کیا جائے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ویسی عمارت وسیع جیسا دل چاہتا تھا بن گئی اور اس مکان میں ہر روز ہر وقت صبح سے شام تک محتاجوں اور بے کسوں کی حاجت پوری کرتا اور ان کو اشرفیہ دیتا اور جو کوئی جس چیز کا سوال کرتا تو وہ اسے عطا کر دیتا۔ ایک روز ایک فقیر آیا جس نے پہلے دروازے سے اشرفیہ مانگی، پھر دوسرے اور تیسرے سے، اسی طرح وہ ہر دروازے سے مانگتا رہا۔ غرض اس نے 40 دروازوں سے 40 اشرفیہ حاصل کی۔ فقیر نے پھر پہلے دروازے سے مانگنا شروع کیا۔ آخر درویش یعنی شہزادے کو غصہ آ جاتا ہے کہ تو ہر دروازے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اتنا سب لینے کے باوجود۔ یہ سب سن کر فقیر خفا ہوا اور جتنا اس نے جمع کیا تھا سب زمین پر ڈالا اور بولا کہ بس ہاں اتنے گرم مت ہو اور پھر سخاوت کا نام نہ لینا، سخی ہونا بہت مشکل ہے، سخاوت کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے۔ فقیر بولا میں بہت سے ملکوں کی سیر کی لیکن سوائے بصرے کی بات شہزادی کی کوئی سخی نہیں دیکھا، سب نام چاہتے ہیں مگر ویسا کام کوئی نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ شہزادی کی تعریف کرتا ہوا چلا گیا۔ اب درویش کی یہ آرزو ہوئی کہ کسی صورت بصرہ جا کر اس شہزادی کو دیکھا جائے۔ آخرکار بادشاہ بھیس بدل کر اکیلا بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بصرہ پہنچ گیا۔ وہاں اس کو ایک بیدار بخت
نامی شخص اپنے گھر لے گیا۔ اس فقیر شہزادہ کے ہاتھ دلوا کر اسے کھانا پیش کیا۔ کھانے میں 4 مشقاب، ایک میں یخنی پلاؤ، دوسرے میں قورمہ پلاؤ، تیسرے میں منجن اور چوتھی میں کوکو پلاؤ اور رقاب زردے کی اور کئی طرح کے قلیے، 2 پیازا نرگسی، بادامی، مدغن جوش اور رقیق قسم کی باقرخانی، تنکیش، شیرمال، گاؤدیدہ، گاؤزبان، نان نعمت، پراٹھے اور کیک، کوفتے، تکے مرغ کے خاگینہ، ملغوبہ، شبدیگ، دمپوخ، ملائی، حلوہ، فالودہ، پنبتہ، نمش، ابشورہ، ساقوروس، لوزیات، مربہ، چاردان، دہی کی قلفیاں۔ یہ نعمتیں دیکھ کر روح بھر گئی۔ جب ایک ایک نوالا ہر ایک سے لیا تو پیٹ بھر گیا۔ جب صبح ہوئی تو ناشتے میں بادام، پستے، انگور، انجیر، ناشپاتی، انار، کشمش، چھوہارے اور میوے کا شربت حاضر کیا۔ اسی طرح 3 دن رات رہا۔ جب یہ فقیر شہزادہ شہزادی سے ملا تو اسے سارا احوال سنایا کہ میں ایک شہزادہ ہوں، آپ کی صفت سن کر یہاں فقیر کا بھیس بدل کر آیا ہوں، آپ کی سخاوت دیکھ کر میں حیران ہوں، آخر اتنی دولت کہاں سے آئی ہے؟ اگر مناسب سمجھو تو بتائیے۔ اور اس سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی، مگر اس نے شرط رکھی کہ شہر نیمروز میں ایک شہزادہ ہے جو ہر ماہ اپنے ایک غلام کی گردن کاٹ دیتا ہے، اس کا پتہ لگانا ہے۔ درویش نے شرط قبول کی۔ پھر درویش شہزادہ نے بے پناہ دولت کا راز پوچھا تو شہزادی نے بتایا کہ میں شہزادی ہوں جسے بادشاہ نے ایک حرکت پر جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، جہاں پہ انسان تو کیا جانور بھی نہ تھے۔ وہاں پر مجھے خزانہ ملا تھا اور یہ سب دولت۔ شہزادی اپنے والد کو دکھا کر یہ بات سمجھاتی ہے کہ ہر انسان اپنا نصیب ساتھ لاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد درویش اپنی شرط کو پورا کرنے نکل پڑا۔ شہر نیمروز میں پہنچا۔ وہاں اس کی ملاقات اس قاتل شہزادے سے ہوئی جس کی پرورش بادشاہ نے نجومیوں کے کہنے پر ایک تہخانے میں کرائی تھی۔ ایک اور پری جنوں کے بادشاہ کی بیٹی اس پر عاشق ہو گئی اور اس شہزادے کو اپنی محبت کے جال میں گرفتار کر لیا۔ جب پری اس سے کہیں دور چلی گئی تو اس نے ایک فقیر سے اسم اعظم اور جنوں کو غلام بنانے والی کتاب حاصل کر لی اور پری کو دوبارہ اپنے پاس بلوا لیا۔ اور اس کی بے پرواہی کی وجہ سے وہ کتاب ایک جن لے گیا، جس کی وجہ سے پری غائب ہو گئی اور وہ ایک باغ میں رہنے لگا اور اس وقت سے انسانوں سے نفرت کرنے لگا۔ وہ ہر 40 روز بعد اپنے ایک غلام کی گردن کاٹ کر چلا جاتا ہے۔ جب یہ سب فقیر شہزادہ سنتا ہے تو اس کے دل میں ہمدردی بڑھتی ہے۔ وہ اس پری کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ جب بہت کوشش کے بعد ناکام رہتا ہو تو فقیر تنگ آ کر پہاڑوں جنگلوں میں جا پہنچا اور خودکشی کا ارادہ کیا کہ اتنے میں ایک نقاب پوش ہستی آئی جس نے کہا کہ خدا کی قدرت سے مایوس نہ ہو، تھوڑے دنوں بعد تو اپنے مقصد سے کامیاب ہوگا۔
اسی طرح یہ فقیر بھی قبرستان میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہلا فقیر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ دوسرے درویش کا قصہ جب پورا ہوتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے۔ بادشاہ آزاد بخت واپس محل چلا جاتا ہے اور چاروں درویشوں کو محل میں بلاتا ہے۔ پہلے اپنا احوال بیان کرتا ہے، پھر باقی دو درویشوں کا قصہ سنتا ہے۔ بادشاہ آزاد بخت کی زبانی خواجہ سگ پرست کا قصہ۔ بادشاہ آزاد بخت اپنا قصہ اس طرح سناتا ہے کہ جب میں باپ کے انتقال کے بعد بادشاہ بنا تو ایک سوداگر نے جو بدخشاں کا رہنے والا تھا 5 مشقال کا ایک قیمتی لال نظر کیا۔ میں اتنا خوش ہوا کہ روزانہ اہل دربار کو فخریہ انداز میں دکھاتا تھا۔ ایک دن ایک وزیر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ ایک پتھر پر اتنا فخر کرتے ہیں۔ نشاپور کے ایک سوداگر نے 700 مشقال کے وزن کے 12 لال اپنے کتے کے گلے میں ڈال رکھے ہیں۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری اور میں نے وزیر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن فرنگ کے سفیر کی سفارش پر اسے قید کر دیا اور ثبوت فراہم کے لیے 1 سال کی مہلت دی۔ اس وزیر کی بیٹی بیس بدل کر تحقیق کے لیے نشاپور گئی اور سوداگر کو جو خواجہ سگ پرست کے نام سے مشہور تھا اپنے ساتھ لے آئی۔ میرے حکم سے خواجہ سگ پرست نے اپنی داستان بیان کی کہ فارس کی ایک سوداگر کا بیٹا ہے جن آدمیوں کو اس نے پنجرے میں قید کر رکھا ہے وہ اس کے بھائی ہے۔ جب اس کی عمر 14 برس تھی اس وقت اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس نے ایک حویلی میں بزازی کی دکان کھولی۔ گھر چھوڑتے وقت ایک کتا میرے ساتھ چلا آیا تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا اس کے بھائیوں نے سب مال و اسباب لٹا دیا ہے اور انہیں قرض واپس نہ کرنے کی وجہ سے ایک یہودی مارتا ہو گیا اور قرض کی رقم ادا کر کے بھائیوں کو آزاد کرا لیا۔ انہیں ساتھ لیا اور تجارت کے لیے کشتی لے کر روانہ ہوئے اور دوران سفر دغا باز بھائیوں نے اسے دریا میں پھینک دیا۔ اس کے ساتھ کتا بھی دریا میں دے گیا۔ وہ کتے کے سہارے باہر نکل آیا۔ بھائیوں نے اسے طرح طرح سے مختلف طریقوں سے مارنے کی کوشش کی۔ بالآخر اس نے 2 پنجرے بنوائے اور بھائیوں کو قید کر دیا اور کتے کا بچہ کانا بھائیوں کو کھلاتا۔ کتا ہر برے وقت میں اس کا مددگار رہا۔ خواجہ سگ پرست نے کتے کے گلے میں پڑے لالوں کا قصہ بھی سنایا۔ خواجہ سگ پرست کی کہانی ختم ہونے کے بعد وزیر زادی نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے والد کی رہائی کے لیے کیا۔ وزیر زادی اور خواجہ سگ پرست کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ آزاد بخت کی کہانی کے بعد تیسرے درویش نے اپنا قصہ سنایا۔ تیسرے درویش کا قصہ یہاں پر شروع ہوتا ہے۔ تیسرا درویش عجم کا شہزادہ تھا جو ہرن کے شکار کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا ایک غار میں جا پہنچا جہاں سے ایک بوڑھا شخص ملا جس کا نام نعمان ہوتا ہے جو تاجر ہے اور جزیرہ فرنگ گیا تھا۔
وہاں ایک ملکہ کو دیکھا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا نام مہر نگار تھا۔ اس ملکہ نے تاجر کو ایک خط دے کر ایک باغ میں بھیجا جہاں اس کا چچا زاد بھائی قید تھا۔ یہ تاجر اس باغ بہشت میں جا پہنچا تو پنجرے میں قید ایک آدمی کو دیکھا۔ اس کو یہ خط دیا۔ اس دوران اچانک اس پر حملہ ہو جاتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ قیدی شخص ملکہ کا ہونے والا شوہر تھا جسے باپ کی وفات کے بعد اس کے چچا یعنی ملکہ کے والد نے قید کر دیا تھا۔ یہ جوان بادشاہ کا بھتیجا تھا اور اس کا شہزادی اور شہزادہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ موجودہ بادشاہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ وہ شہزادے کو مارنا چاہتا ہے۔ شہزادی مہر نگار نے میرا علاج کرایا اور کچھ روپیہ دے کر رخصت کیا۔ مجھے اس ملکہ سے محبت ہو گئی۔ میں ملکہ کے دیدار کے لیے ترستا رہا۔ ایک پہلوان نامی شخص کی مدد سے شہزادے کی ملاقات شہزادی سے ہوتی ہے۔ شہزادی نے کہا، یہاں میرا دل گھبراتا ہے، مجھے یہاں سے لے کر چلو۔ میں بہت خوش ہوا۔ اسے لے کر شہر سے باہر نکل گیا۔ صبح کو شہر میں شور مچا کہ شہزادی غائب ہو گئی۔ ہر طرف اس کی تلاش میں آدمی دوڑائے گئے۔ بادشاہ کے جاسوس گھر گھر تلاشی کرنے لگے۔ اتفاق سے ایک دن دروازہ کھلا دیکھ کر ایک بوڑھی عورت حویلی میں گھس آئی۔ شہزادی کو اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔ شہزادی نے رحم کھا کر کچھ کھانا اور اپنی انگوٹھی دی۔ بوڑھیا جاسوس تھی۔ وہ پہچان گئی کہ یہ شہزادی ہے۔ اسی دوران حویلی کا مالک بہزاد خان آیا۔ اس نے بوڑھیا کو پہچان لیا کہ یہ بادشاہ کی جاسوس ہے۔ اسی وقت بوڑھیا کو رسی سے باندھ کر درخت پر لٹکا دیا اور وہ مر گئی۔ بہزاد خان کی مدد سے ہم اپنے وطن کی سرزمین پر پہنچے۔ اس کی اطلاع اپنے والد بادشاہ کو دی۔ بادشاہ استقبال کے لیے آیا۔ جب شہزادہ باپ سے ملنے گیا ساتھ ہی تالاب تھا۔ اچانک شہزادی اور بہزاد خان تالاب میں گر کر ڈوب گئے اور شہزادہ ان کے غم میں پاگل ہو گیا اور ایک دن خودکشی کرنے لگا تو اتنے میں ایک برقع پوش ہستی نے اس کی جان بچائی اور بشارت دی کہ فلاں مقام پر جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہاں پر چوتھے درویش کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ چین کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو نصیحت کی کہ میرے بیٹے کے جوان ہونے تک سلطنت کو سنبھال لینا اور جب وہ اس کے قابل ہو جائے تو اس کو میری امانت لوٹا دینا اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی کروا دینا۔ جب شہزادہ بالغ ہوا تو ایک دن مبارک نامی حبشی غلام جو کہ شہزادے کے والد کا وفادار تھا، بادشاہ کے پاس لے گیا اور شادی کی درخواست کی۔ جب بادشاہ نے شہزادے کو تخت نشین کروانے کی خبر سنی تو شہزادے کی جان کا دشمن بن گیا اور مبارک غلام کو اس شہزادے کے قتل کا حکم دیا۔ مبارک شہزادے کو بچانے کے لیے ایک خفیہ مکان میں لے گیا جہاں بے شمار جواہرات کے علاوہ 39 زمرد کے بندروں کی حقیقت بیان کی۔
اس کو بتایا کہ 40واں بندر ہونے کی صورت میں تمام جن دیواس کے تابع ہو جائیں گے، پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ بندر ملک صادق کے پاس ہے۔ اس غرض سے مبارک اس شہزادے کو لے کر جنوں کے پاس ملک صادق کے پاس لے کر جاتا ہے، جس نے یہ شرط رکھی کہ تم فلاں لڑکی کو میرے پاس لے آؤ۔ جب شہزادہ اس خوبصورت لڑکی کو لے کر ملک صادق کے پاس لے جا رہا تھا، راستے میں شہزادہ لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے جسے وہ جنوں کے بادشاہ ملک صادق کے پاس لے جا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران شہزادے نے لڑکی کو پانے کی خواہش ظاہر کی، جس کا علم ملک صادق کو ہوا تو ملک صادق نے غصے میں آ کر شہزادے کو جنگل میں جا پھینکا، لیکن یہ شہزادہ دوبارہ ملک صادق سے 40 بندر لینے کے لیے نکل پڑا۔ بہت کوششوں کے باوجود جب یہ 40واں بندر حاصل نہیں کر سکا تو آخر میں تنگ آ کر یہ بھی ترک دنیا کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ فقیر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پہلے 3 درویش موجود ہوتے ہیں۔ جب چاروں اپنا قصہ بتا چکے تو بادشاہ کو شہزادے کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی۔ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا اور جشن کا اعلان کیا۔ اسی دوران شہزادہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور واپس لوٹ آتا ہے تو فقیروں کے مشورے پر بادشاہ تخت کے ذریعے شہزادے تک پہنچا اور وہاں جا کر دیکھا تو شہزادہ بختیار پری زاد کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسی طرح شہزادے کے غائب ہونے کے بعد پری کے پاس پہنچنے تک کی کہانی بادشاہ کو معلوم ہوئی۔ بالآخر آزاد بخت اور ملک شبحال کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس طرح شبحال کی مدد سے 4 درویش اپنی اپنی مرادیں پا لیتے ہیں۔ یہاں پر قصہ 4 درویش ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کون سی ٹاپک پر بناؤں کمنٹ میں بتائیں۔